اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کئی دنوں سے میں ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوں اور وہ ٹاپک بیسکلی یہ ہے کہ ہاؤ کین the first line pharma sales managers become successful۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی اور یہ 28 اس کے یعنی ٹاکس ہو چکی ہیں صرف اس ٹاپک کے اوپر، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اب 2 ٹاکس میں اس کو کمپلیٹ کر کے تو ایک 30 ٹاکس کا یہ سیٹ ہو جائے گا which will become a kind of a learning resource for all managers۔ بیسکلی فوکس اس کا فرسٹ لائن پہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ سیکنڈ لائن یا اس کے بعد کے لوگ اس پہ غور نہیں کر سکتے۔ آئی بلیو اٹ از ایکولی بینیفیشیل فار دیم، لیکن چونکہ اس کا ٹائٹل میں نے یہ رکھا تھا، پرپز یہ تھا کہ فرسٹ لائن فارما سیلز مینیجرز اگر شروع میں ہی جب وہ مینیجر بنتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر آگے ان کی کامیابی چلتی رہے گی، اور اگر پہلے سٹیپ پہ خدا نخواستہ دے آر انیبل ٹو پرفارم ایکچولی، تو پھر اس سے آگے جانا بھی مشکل ہو جائے گا، اور دیر ول بی اے کائنڈ آف ہارٹ برن ہوگا، تھوڑی ڈی موٹیویشن ہوگی، مشکل وقت بھی آ جائے گا کہ اچھا جی آپ کو مینیجر بنایا تھا، آپ نے کیا کر کے دکھایا پھر۔ اس لیے فوکس اس پہ تھا کہ رائٹ فرام دی بگننگ، جس کو کہتے ہیں نا رائٹ فرام دی ورڈ گو وی شوڈ ٹیک دی رائٹ اسٹیپ۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری ٹاکس ہیں، اور میں اب چاہ رہا ہوں کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک اپنا مکمل کر لیا ہے پرسنل مینجمنٹ کا، تو جن 4 ایلیمنٹس کی ہم نے بیسکلی بات کی تھی۔ دیکھیے باتیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن بہت باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ انٹینٹ یہ ہے میرا اسپیسیفکلی، اینڈ آئی ایم ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ آلموسٹ آل دی ٹائم ایکچولی، کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈسکشن آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹول ہونا چاہیے جس کو آپ اپلائی کر سکیں۔ دیکھیے جب ہم اسکل کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اسکل کی ڈیفینیشن بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اٹ از دی نالج اپلائیڈ، ٹھیک ہے نا۔ فرض کیجئے میں کتاب پڑھ لیتا ہوں اور میں یہ سیکھ لیتا ہوں سنا کے یا ڈرائیونگ اسکول میں جا کے کہ اچھا جناب یہ ایکسلریٹر ہے، یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے، یا یہ آٹومیٹک گاڑی ہے، یہ اس طرح چلے گی، اس کے بریک کے پیڈل پہ پریس کر کے اس کو اگنیشن آن کریں گے، گیئر چینج کریں گے اسی طرح سے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھیوری ہے، بٹ انلیس آئی پریکٹس دیٹ تو مجھے ڈرائیونگ نہیں آئے گی۔ جیسے آج تک مجھے سوئمنگ نہیں آئی، بہت میں نے پڑھا لیا، ادھر ادھر سے سنا لیا کہ یوں ہاتھ ماریں اور یوں پاؤں ماریں اور فلاں کریں، لیکن ہاتھ پاؤں چونکہ پریکٹیکلی مارے نہیں کہیں جا کے، اس لیے سوئمنگ نہیں آئی۔ تو اسکل کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جب ہم نالج کو اپلائی کرتے ہیں، انفارمیشن کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ اسکل میں کنورٹ ہوتا ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں ہر شخص یہ دعویٰ بھی رکھتا ہے اور یہ حکم بھی لگاتا ہے کہ کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے، اٹس اے گریٹ اسکل بٹ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کمیونیکیشن کا اسکل سیکھا کیسے جائے، بیکاز انلیس وی انڈرسٹینڈ دی تھیوری بیہائنڈ اور دی نالج بیہائنڈ کمیونیکیشن تو ہم اس کو پھر اپلائی نہیں کر پائیں گے نا، کہ یہ بات یوں کیوں کرنی چاہیے یا کیوں لکھنی چاہیے، اس کی بجائے یوں کیوں نہیں لکھ سکتے۔ سو وہ چاہے بزنس کمیونیکیشن ہے، چاہے پرسنل کمیونیکیشن ہے، آپ غور کر لیجئے نا، یعنی ہمارے ہاں جنرلی، اور یہ میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں، ہر کسی سے کہتا ہوں، ہماری کمیونیکیشن بہت بہت کمزور ہے۔ یعنی عام زندگی میں بھی ہم گفتگو کا سلیقہ ہمارا سخت خراب ہے، اور ہم ایک دم سے ایسی بات کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے جس سے اگلے شخص کو بڑی تکلیف پہنچ سکتی ہے اور پہنچتی ہے ایکچولی، اور یا ہم کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ ہمیں بالکل رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہے۔ اسی طرح سے سیکرٹ کیپنگ رکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہم یعنی کوئی ہمیں بات بتا دے تو جب تک ہم 4 لوگوں کو بتا نہ دیں ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ چلیے یہ آخری پارٹ تو کمیونیکیشن کی اسکل میں نہیں آتا، لیکن پہلے 2 تو آتے ہیں کہ کسی سے جب گفتگو کریں گے تو کس طرح کریں گے، کیسے شروع کریں گے، کون سی بات کریں گے، کون سی بات تہذیب کے دائرے میں ہے، کون سی نہیں ہے۔ یہ جب تک ہم یہ نالج نہیں ہوگا تب تک ہم ایکچولی اچھا کمیونیکیشن سیکھ نہیں پائیں گے، اسکل، اور یہی پرابلم ہے جو چل رہی ہے۔
بیکاز وی تھنک کہ ہم اینڈ پہ جا کے ہم یعنی گھوڑے کو پکڑ لیں گے اور بس اس کے منہ کو پکڑ کے تو ہم سب کچھ سیکھ جائیں گے, ہمیں گھوڑ سواری آ جائے گی. وہ نہیں آ رہی. تو اس لیے پلیز جو کچھ بھی گفتگو ہے اس کا سارے کا انٹینٹ یہ ہے کہ ایک تو کچھ اس کی آپ کو ایکڈیمکس کا پتہ چلے کہ ایسا کیوں کرنا ہے, اور پھر اس کے ٹولز کا کچھ پتہ چلے کہ یہ اس طرح سے ہے. میں ایک آخری انالوجی ڈرا کر دوں اس کی. دیکھیے لیٹس سے اف یو نو اے لٹل بٹ اباؤٹ, اگر آپ گھر میں بجلی کے چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں, کوئی سوئچ بدل لیتے ہیں, کچھ اور اس طرح کا کام کر لیتے ہیں, تو اس کا ایک نالج ہے اور پھر آپ کا ایک پریکٹس ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ اسکل ایکوائر کیا ہے. لیکن کچھ ٹولز بھی ہیں, یعنی آپ کو ٹیسٹر بھی چاہیے, آپ کو اسکرو ڈرائیور بھی چاہیے, آپ کو اسکاچ یا آپ کو وہ ٹیپ بھی چاہیے. اگر آپ نے تاریں جوڑنی ہیں تو اس کو پھر ٹیپ کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ چاہیے. تو ٹولز بھی چاہیے ہوتے ہیں. سو پرپز یہ ہے اس ساری گفتگو کا کہ فرسٹ لائن فارما سیلز مینیجرز کے پاس ایک نالج آ جائے اور کچھ ان کے پاس ٹولز آ جائیں جس کی مدد سے وہ کامیاب ہو سکیں. اور ہم نے 4 ایریاز کی میجر بات کی تھی. ان کو سب ڈویژنس میں تو سب ایلیمنٹس کی بھی میں نے بات کی تھی. تو سب ایلیمنٹس تو ملا جلا کے آبویسلی وہ وہی ہو جائیں گے, 28-30 ہو جائیں گے وہ بھی, لیکن میں ان سب پہ واپس نہیں جاؤں گا. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریئلی ری آئٹریٹ دی 4 میجر جو ایلیمنٹس تھے جن کی ہم نے بات کی تھی. اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ہمارے پاس پیپل مینجمنٹ کی. اور پیپل مینجمنٹ کی بات اس لیے کی تھی کہ آپ مینیجر تبھی ہیں جب آپ کے پاس ٹیم ہے. اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو آپ مینیجر نہیں ہیں. یعنی ایک ٹائٹل مینیجر کا وداؤٹ اے ٹیم لیس مینیجر کا وہ مینجمنٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ کس پہ مینجمنٹ کریں گے, وہ کام پہ مینجمنٹ کریں گے لیکن وہ پیپل مینجمنٹ نہیں کر سکتے. بٹ جنرلی اسپیکنگ, اور خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں فارما سیلز مینیجرز کی, تو ہر فرسٹ لائن, سیکنڈ لائن, تھرڈ لائن, وٹ ایور, ہر فارما سیلز مینیجر کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے. وہ چھوٹی بڑی جو بھی ہوگی, 5 کی, 10 کی, 20 کی, 50 کی, جو بھی ہوگی. اور ظاہر ہے ڈائریکٹ رپورٹس تو 5-7 ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی بزنس یونٹ مینیجر ہیں تو ان کی ٹیم ہو سکتا ہے 100 لوگوں کی ہو, لیکن وہ 100 لوگ ڈائریکٹلی ان کو رپورٹ نہیں کرتے. ایک ہائرارکی ہے, ان کو وہی 4-5 سیلز مینیجرز رپورٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کے نیچے پھر ڈسٹرکٹ مینیجرز ہیں, اور ان کے نیچے پھر کچھ اور لوگ ہیں جو بیسکلی جو ایکچولی سیلز کر رہے ہیں. تو یہ ہائرارکی اس طرح سے چلتی ہے. تو کوئی بھی شخص جب یہ کہتا ہے نا کہ جی میرے پاس 50 لوگوں کی ٹیم ہے, 100 لوگوں کی ٹیم ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر ایکچولی, اٹ ڈزنٹ مین کہ سب کے سب لوگ اس کو ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہے ہیں, یہ ممکن نہیں. سو پیپل مینجمنٹ از ون, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ ٹیم کو چلائیں گے تو باقی کام کریں گے. کیونکہ اگر ٹیم کو آپ نہیں چلا سکتے, پیپل مینجمنٹ نہیں کر سکتے, تو پھر باقی کام تو نہیں ہوں گے. دوسری بات پھر ہم نے کی تھی بزنس مینجمنٹ کی, کہ پیرالل ٹو لرننگ دی پیپل مینجمنٹ یو نیڈ ٹو لرن آلسو دی بزنس مینجمنٹ. اور پھر تھرڈ ہم نے بات کی تھی اسپیسیفکلی جو فارما سیلز یا سیلز کے لوگوں پہ جو بیسکلی آتی ہے, وہ ہے ٹیریٹری مینجمنٹ کی. کیونکہ بہرحال جو فارما سیلز ہیں وہ ٹیریٹری میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں. ہر ایک سیلز پرسن کے پاس ایک اسپیسیفک ٹیریٹری ہوتی ہے, اس کے پاس اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک سیٹ آف کسٹمرز ہوتا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ٹیریٹریز کی بڑی امپورٹنس ہے. تو ٹیریٹری مینجمنٹ کی ہم نے تیسری بات کی تھی, اور پرسنل مینجمنٹ کی ہم نے آخر میں بات کی تھی. شاید کچھ لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو پرسنل مینجمنٹ کی بات کیجیے نا آپ, کیونکہ وہ ٹھیک کریں گے تو پھر آپ باقی چیزیں ٹھیک کریں گے. دیکھیے دیر کین بی آرگیومنٹس فار اینڈ اگینسٹ, لیکن بنیادی طور پہ جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کئی چیزیں پیرالل چلانی چاہیے. یہ اس طرح کی ترتیب نہیں ہے کہ نہیں پہلے میں بڑا زبردست آدمی بن جاؤں گا, اس کے بعد میں بڑا نیک بن جاؤں گا, پھر میں نماز شروع کروں گا. اس طرح سے نہیں ہوگا. نماز بھی ساتھ ہی شروع کرنی پڑے گی نا, روزہ بھی ساتھ ہی رکھنا پڑے گا, اور بھی نیکی کے کام کچھ ساتھ میں کرنے پڑیں گے, تب ملا جلا کے کوئی نیکی عمل میں آئے گی نا. تو اسی طرح سے یہ چاروں چیزوں کو میں اگر یہ کہوں کہ 1 2 3 4 ان دی آرڈر آف پریورٹی ہیں, ایسا نہیں ہے. پیرالل ہی تقریباً آپ کو رن کرنا پڑے گا. اور پرسنل مینجمنٹ تو بہرحال ایک سینٹر میں ہے ہی نا, وہ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. وہ آپ فرسٹ لائن ہو, تھرڈ لائن ہو, آپ ٹاپ پہ چلے جائیں, جہاں بھی آپ, اللہ کرے آپ بڑی کامیابی آپ کو ملے اور بڑی دور چلے جائیں, پرسنل مینجمنٹ کی ضرورت تو رہے گی. ہم آج کی نشست یہاں روکتے ہیں اور اگلی نشست میں اس سارے معاملے کو, اس سارے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.